انتہائی معزز مہمان صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب چیئرمین ہیں مسلم انسٹیٹیوٹ کے، مجھے جوائن کر رہے ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمرین حسین صاحبہ، ڈاکٹر سمرین وائس چانسلر ہیں داؤد یونیورسٹی کی اور پہلی خاتون ہیں کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی کی جو کہ وائس چانسلر ہیں۔ میں آپ دونوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ سلطان صاحب آپ سے سر بات کا آغاز کروں گی۔ ہم تعلیم دینے پر زور دیتے ہیں، لیکن سر کیا جو ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے یہ ہمارے معاشرے کا عکاس بھی ہے؟ کیونکہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہماری سوسائٹی سے مطابقت رکھتی ہے سر؟ جی بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں سوسائٹی اور ایجوکیشن سسٹم، اس وقت تو یہ مل کے ایک دوسرے کو کولیپس کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بڑے طریقے سہارے سے کھینچ تان کے سوسائٹی جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو نیچے لا رہی ہے، اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سوسائٹی کو اس طریقے سے نیچے لا رہا ہے، اور جو زوال کی کیفیت ہے وہ تو دونوں ہی ایک دوسرے کے عکاس ہیں۔ اب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ دشمنی ہے، ایک دوسرے سے دشمنی نبھا رہے ہیں تو دشمنی کہہ لیں، ایک دوسرے سے دوستی نبھا رہے ہیں تو دوستی کہہ لیں اسے، سوسائٹی کی اور تعلیمی نظام کی۔ اور بنیادی طور پہ جو تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے اس نے جس طریقے سے سوسائٹی کی ٹریننگ کرنی تھی، سوسائٹی کو انہوں نے جو کچھ دینا تھا اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ سوسائٹی کی بھی ریفلیکشن آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے سوسائٹی میں جو ایک سوشل ڈسپلن ہے وہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، آنیسٹی ہے وہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہے وہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، سوسائٹی میں غلط بیانی ہے، ہپوکریسی ہے، یہ بہت سیریس کرائسس ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو جب سوسائٹی سے ایک آدمی بھرتی ہو کے وہ کسی بھی ادارے میں جاتا ہے، ایجوکیشن کے اندر جاتا ہے، تو وہ اس کے عادات و اطوار تو وہی رہتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہر چیز کا چیزوں کو خراب کرنے میں ایک کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن تعلیمی نظام پہ عام طور پہ یعنی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا اہل بصیرت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام اگر اچھا ہو تو سوسائٹی کو کنٹرول کر سکتا ہے، سوسائٹی کی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، یا کم از کم اس میں اتنی صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ایشوز کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں جو ایک عرض اس میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں جو کولیپس آف سائنٹیفک اپروچ اینڈ کلچر آف لاجک کا جو کولیپس ہے، یہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آپ کی سوسائٹی کی، ہماری سوسائٹی کی جس میں ہم رہتے ہیں، بالکل نان سائنٹیفک اپروچ ہے، اور لاجک اور ریشنلٹی اس میں کسی جگہ پریویل نہیں کرتی، کسی جگہ اس میں پریویل نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، آپ کی سوشولوجیکل آپ کے جتنے سٹرکچرز ہیں ان کے اندر بہت سیریس ایشوز پیدا ہو رہے ہیں۔ علم کی دنیا میں آپ کی جو دینی تعلیم ہے وہ اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن سلطان صاحب یہاں پر سر اچھمبے کی بات یہ ہے نا کہ پورے پاکستان کے لیے 24 کروڑ کی آبادی ہے، اور اگر میں تمام کو بھی کیلکولیٹ کر لیتی ہوں، اسکول ہو گئے، مدارس ہو گئے، یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو گئے، کالج ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئی، یہ سارے ملا کر بھی 3 لاکھ کی تعداد ہے، تو یہ 24 کروڑ کے لیے کافی ہے؟ جی میں اس پہ ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آبادی 24 کروڑ اور ادارے جو ہیں وہ 3 لاکھ، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں فگرز جو ہیں یہ تھوڑے ریکنفرم کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آبادی واقعی 24 کروڑ ہے، جو کہ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہوگی، اور کیا ادارے واقعی 3 لاکھ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہت کم ہوں گے۔ واقعتاً وہ ادارے جو ڈیلیور کر رہے ہیں، یا جو اس میں سے گھوسٹ ادارے یا جو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں وہ اگر آپ نکالیں تو یہ تعداد بھی میرا خیال ہے کہ 3 لاکھ نہیں ہوگی، اس سے کم ہوگی، اور آبادی جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ اس سے زیادہ بڑا کرائسس ہوگا میرے خیال میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تقریباً 67% پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ایئرز ہے، تو اس حساب سے اگر اس فگر کو ہی سامنے رکھ لیں ہم کہ 24 کروڑ اور 3 لاکھ ادارے، تو
اس پہ بھی یہ بہت بڑا بوجھ ہے اس تعلیمی نظام پہ. یہ جو پیپل ٹیچر ریشو ہے جی اس کے تناسب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ تقریباً 39% ہے اور یورپ میں یہ 13% ہے. جی یعنی ایک ٹیچر جو ہے یورپ میں وہ کتنے پرسنٹ بچوں کو دیکھ رہا ہے اور پاکستان کے اندر وہ کتنے بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ٹیچر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. صحیح. اور جو کہ یعنی ہیومنلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میریکل ہوگا اگر کوئی ٹیچر صحیح معنوں میں اتنی بڑی کلاس کو ڈیلیور کر رہا ہوگا یا اس کو واقعتاً وہ علم دے پا رہا ہوگا اتنی بڑی کلاس کو اتنے زیادہ لوگوں کا بوجھ اٹھا کے. تو اگر اداروں کی تعداد بڑھائی بھی جائے لیکن جب تک یہ ریشو بہتر نہیں ہوتی جو پیپل ٹیچر ریشو ہے جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی تب تک بہتری کا امکان نہیں ہے. اور یہ بہتری نہیں لائی جا سکتی جب تک اسپیشلی فیس کم کر کے جب تک کہ اس کو مکمل طور پہ سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو جب تک کہ ہماری جو پروونشل یا فیڈرل یا جو بھی ہماری بجٹنگ ہے اس میں ایجوکیشن بجٹ کے اندر اضافہ نہیں ہوتا اور جب تک نئے کوالیفائیڈ بہترین ٹیچر اس میں بھرتی نہیں کیے جاتے تو میرا نہیں خیال کہ صرف تعداد بڑھانے سے کوئی چینج آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اسلامی ممالک وہاں سے لوگ آتے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی ہمارا ہمسایہ افغانستان نہیں آتا. وہاں پر جو رجیم چینج ہوئی اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ خواتین کی تعلیم پر بھی خواتین کے کام کرنے پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ لاکھوں طالبات ہیں ان کا بنیادی حق ہے اس سے محروم رکھا ہوا ہے لیکن عالمی برادری کا بھی کوئی کردار اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا نظر نہیں آتا. تھینک یو کرن. جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. میں چھوٹا سا ایک شیئر کروں گی آپ سے. ایک ریسنٹ ایونٹ تھا ہولنگ سینٹر یو ایس اے نے ہمیں انوائٹ کیا تھا ترکیے میں فار ہائر ایجوکیشن سمپوزیم ان ساؤتھ ایشیا. اس میں میرے 2 افغانی کولیگ وہاں موجود تھے اور وہاں جینڈر ایکوٹی کے اوپر بھی بات ہوئی ایکسیس کے اوپر بھی بات ہوئی اور وہاں ہم نے کافی ایکسچینجز کیے. تو وہی ایک ٹپیکل ریٹوریکل آنسر کے جی ٹریڈیشن اینڈ کلچر کی بات ہوئی. تو میں یہاں ان سے اور اپنے تمام سننے والوں سے بھی یہی بات کہوں گی کہ دیکھیں جب آپ نے تعلیم کو شعور کے ساتھ لنک کرنے کے بجائے اس کو امپلائبلٹی سے لنک کر دیا تو یہ بڑا آسان ہو گیا لوگوں کے لیے ریجیکٹ کرنا کہ جی ہم نے کون سا بیٹیوں کی کمائی کھانی ہے جو ہم ان کو پڑھائیں. اگر آپ اسے شعور سے لنک رکھتے تو شاید پیرنٹس کو کنونس کرنا ہمیں آسان ہوتا. اور یہ جو سوسائٹل ڈیمیجز ہمیں بتا رہے تھے میرے کو گیسٹ یہاں پہ تو دیکھیے نا شعور سے ہم نے ہٹا دیا. اب ہم کیا کہتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو جی آپ نوکری کریں گے اور آپ کمائیں گے اور لڑکیوں کو کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں کہ جی بیٹی کی کمائی نہیں کھانی ہے ایسے شادی ہو جانی ہے چلے جانا ہے. تو اگر آپ اس کو یہ رکھیں کہ جی آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو خود شعور چاہیے اور وہ شعور بھلے آپ نوکری کر کے 70-75 ہزار گھر نہ لائیں لیکن اگر آپ گھر میں ایک سیوک سینس جگا سکتے ہیں اپنی بات چیت سے کھانے کے دسترخوان پہ یا اپنے بچوں کے اندر ایک ایسا لڑکا آپ پروان چڑھا سکتے ہیں جو کسی دوسری لڑکی کے لیے نقصان دہ نہ ہو یا پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اس کو گاڑی کا سگنل توڑنے کے لیے اجازت نہ ہو کیونکہ اسے گھر میں یہ بات سکھائی جاتی ہو تو یہ پڑھی لکھی ماں سکھا سکتی ہے. تو میرا یہ ایک بہت زیادہ آبزرویشن ہے کہ جب سے ہم نے شعور اور تعلیم کو الگ کیا ہے نا اور صرف امپلائبلٹی اور تعلیم کو جوڑا ہے تب سے یہ بہت بڑا کرائسس ہو گیا. اب یہ جو سوسائٹل کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اسی لیے کیونکہ اگر میں پڑھ لکھ گئی ہوں تو جی میں 8 گھنٹے کی نوکری کرتی ہوں 8 گھنٹے کی نوکری کر کے جو میں کما رہی ہوں اس کا 20% ایک آسپیکٹ تو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ایک آسپیکٹ تو آپ نے یہ والا دکھایا نا ایک چہرہ آپ نے یہ والا دکھایا کہ ہم شعور کی بات نہیں کرتے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین کما لیں گی آگے نکل کے تو اس کے بجائے شعور جگانے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم یکساں نظام تعلیم اور نصاب یہ بھی تو ایک ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ یہ معاشرے کو باقاعدہ طور پر تفریق کرتا ہے. اب آپ اسے بیوروکریسی میں دیکھیں یا سیاسی ایلیٹ میں دیکھیں کہ جہاں پر بھی ہمیں بڑی جگہوں پر بڑی پوسٹوں پر لوگ نظر آتے ہیں تو وہ مخصوص اداروں سے اور مخصوص خاندانوں سے نکلنے والے افراد ہی نظر آتے ہیں. اس کا ریزن یہ کہ انہیں وہ تعلیم ملی ہے جو دوسرے کو میسر نہیں آئی ہے. تو اس کا کوئی حل دکھائی دیتا ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ کرن اس کو میں تھوڑا سا ایک اس کی پازیٹیو سائڈ سے لے کے چلتے ہیں. آپ کی بالکل آرگیومنٹ درست ہے اس کو میں کہیں بھی نیگیٹ نہیں کروں گی لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں خاتون پاکستان سے میں نے انٹر کیا ہے
مہران یونیورسٹی سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور سر سید یونیورسٹی کی میں گریجویٹ ہوں. اس کے بعد میں بھلے ایم آئی ٹی یا کہیں بھی جا کے میں نے ایکسٹرا کورسز کیے, لیکن میں پاکستان کی انڈیجینئس پروڈکٹ ہوں, اس پہ مجھے فخر ہے. میں کوئی نہیں چھپاتی کہ میں پاکستانی نہیں ہوں یا میں نے کوئی ڈگری پاکستان سے علاوہ لی ہے. میری ساری بات اتنی ہے کہ یہ جو تفریق زیادہ ہے نا, یہ آپ اسکول لیول پہ دیکھیے. میں کیونکہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہوں, میں جنرل یونیورسٹی, میں نے بی این بی ویمن یونیورسٹی بھی میں نے ہی فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہوں, یا اروڑ بنائی سکھر میں. وہاں مسئلہ یہ کہ ہم نے جب پاکستان میں تعلیم کی طرف دیکھا نا, تو ہم نے ایک دم ٹرشری ایجوکیشن پہ فوکس کر دیا, ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کر دیا, وہاں سبسڈیز بھی دے دیں. لیکن آپ ایک ٹریننگ میں میرے ساتھ تھیں, آپ نے ایک آبزرو کیا کہ پرائمری اسکولوں کی تعداد کتنی تھی, پھر جب وہ بچے سارے پرائمری اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو ہائی اسکول میں جانے کے لیے ان کے پاس ہائی اسکول بچتے کتنے ہیں. اچھا, پھر وہ ہائی اسکول میں جب ایک تو فاصلے پڑ گئے تو بچیوں کو اتنی دور ڈسٹرکٹ سے ڈسٹرکٹ شاید پیرنٹس نہیں بھیجنا چاہتے تھے, تو وہ بچیاں 8ویں یا 10ویں تک رک گئیں. وہ 12ویں تک اس لیے نہیں گئیں کہ پیرنٹس نہیں چاہتے تھے, وہ راستے اتنے لمبے چوڑے ہو گئے کہ وہ بچیاں محفوظ, ان کو نہیں محفوظ لگ رہی تھیں پیرنٹس کو. تو پھر ہائی اسکول کے بعد آپ جب یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو وہ بالکل اور شرنک ہو جاتی ہے. یعنی کہیں اگر 1200 ہائی اسکولز ہیں تو وہاں یونیورسٹیوں کی تعداد پورے صوبے میں 11 رہ جاتی ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتی چلوں. دیکھیں, ہمیں جو ایچ مل رہی ہے نا, جو ہائی اسکول کا, میری یونیورسٹی میں 1500 سیٹیں ہیں, 1500 میں سے 1100 بھری ہیں, 400 خالی ہیں کیونکہ میرٹ پہ بچے نہیں آ پائے. تو نیچے سے اگر تعلیم کا معیار آپ نہیں بڑھائیں گے اور خالی سارا بوجھ یونیورسٹیز پہ ڈال کے کہیں گے کہ ہم اچھا گریجویٹ پروڈیوس کر دیں, تو یہ ممکن نہیں ہوگا. ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے پڑیں گے. ٹھیک, صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر سمرین ساتھ موجود تھیں, اس کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب ساتھ موجود تھے. امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی تھی, اور یہ بات صحیح ہے کہ یکساں نظام تعلیم کے لیے آپ کو بالکل پرائمری لیول سے معاملات کو دیکھنا ہوگا, توجہ دینی ہوگی, اور اس کے بعد ہی شاید وہ 2 نہیں 1 پاکستان کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ شاید شرمندہ تعبیر ہو سکے گا. بہت شکریہ, آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں ساتھ موجود